ہے اور اسلام آباد میں تو لاقانونیت کی بھرمار ہے. یہ موزہ موڑا نور اور پوری اور ساتھ میں جتنے دیہات ہیں وہاں غریب لوگوں کی زمینوں کو چھینا جا رہا ہے صرف ڈی ایچ اے کو پھیلانے کے چکر میں تاکہ ڈی ایچ اے کو مالی فائدہ ہو. اور میرا خیال یہ ہے دور دور تو یہ ہوتا تھا، اب اسلام آباد میں ہو رہا ہے. یہ حکومت وقت کے لیے سوالیہ نشان ہے، اس کو روکنا چاہیے. اور عدالتوں سے تو ویسے ہی ہم نا امید ہو چکے ہیں. اچھا مروت صاحب، آج کل ونڈر بوائے کی بڑی بات شات چل رہی ہے. یہ ونڈر بوائے کیا ہے؟ ونڈر بوائے کو نیا تلاش کیا جا رہا ہے، کیا باتیں شاتیں چل رہی ہیں ونڈر بوائے کی؟ یہ ونڈر بوائے تو ویسے میرے خیال میں کوئی شوشہ چھوڑا گیا. ونڈر بوائے کہاں آسمان سے آئے گا؟ کہاں سے اترے گا ونڈر بوائے؟ سر آپ تو نہیں ونڈر بوائے. آپ تو نہیں ونڈر بوائے. ہم بالکل اکیلے رہ گئے ہیں. کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ہمارا یہ نہیں ہے. حق کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی والے بھی ناراض ہوتے ہیں، نون والے بھی ناراض ہوتے ہیں. پیپل پارٹی جھوٹ بولا نہیں جا سکتا. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ غیر سیاسی ہوں. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ جاتا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بائنو مماثلت علیمہ خانم کی ہیں جو سارے فیصلے کرتی ہیں، کہتا ہے میں غیر سیاسی ہوں. یہ مماثلت ہے. پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے، سہیل افریدی جس طرح اسٹریٹ موومنٹ پر نکلے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس سے میں کامیابی ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو؟ پاکستان میں کامیابی تبھی ممکن ہے جب پورا پاکستان احساس کر لیں کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب تک پاکستانیوں کو احساس نہیں ہوگا نا، صرف ان لوگوں کو احساس ہے جن کے عدالتوں میں مقدمے ہیں کہ ناانصافیاں ہو رہی ہے. ان لوگوں کو احساس ہے جن کو ناکوں پہ رو کے ان سے پیسے اینٹے جاتے ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہے جن کو وردی پوش پولیس افسران اسلام آباد میں ڈاکے ڈال کے ان کو محروم کرتی ہیں کروڑوں روپے سے. ان لوگوں کو پتہ ہوگا. آج کی بات ہے، ایک کلائنٹ کے آفس کا وزٹ کیا، 365 کمپیوٹر اٹھائے، فرنیچر، فریج نام اداروں کا استعمال ہوتا ہے. اب اگر اتنی طوائف الملوکی ہو معاشرے میں تو پاکستانی کدھر جائیں؟ دیکھیں، ہم آئیڈیلی تو کہتے ہیں پاکستان پاکستانیوں کا ہے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان عدالتوں کا ہے، پاکستان فوج کا ہے، پاکستان بیوروکریسی کا ہے، پاکستان تھانے داروں کا ہے. اس میں پاکستانی کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہائیبریڈ نظام ہے کل کا دورہ کراچی کو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور پہلے تو تنقید ہوتی تھی نون لیگ کے اوپر، اور پھر تنقید ہوئی پیپلز پارٹی کے اوپر. پہلے تو بڑی ٹوپی پہنائی گئی، اجرک دی گئی اور بڑا مان رکھا دیکھیں، گیا. مجھے علم نہیں ہے ایک چیز کا کہ جلسہ گاہ کھلی تھی یا اس کو تالے لگے تھے. یہی تو مطلب ہے کہ جلسہ گاہ کو تالے لگائے گئے. اگر کہیں پر جلسہ گاہ کھلی تھی تو اس کی ویڈیو سامنے لائیں، ورنہ پھر پیپل پارٹی کا بیانیہ سچ پر مبنی نہیں ہے. باقی جو ہے ایک کابش تھی وزیر اعلیٰ کی، مثبت ہے. پارٹی 1.25 سال سے کچھ نہیں کر رہی تھی، بالکل ساکت تھی. تھوڑی سی جو ہے متحرک ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا جھنڈا پنجاب میں اور سندھ میں نظر آیا ہے، لیکن یہ ایک سہیل افریدی کے بس کا کام نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کا کام ہونا چاہیے. پورا پاکستان احساس کر لے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تبھی کہیں جا کے اس ملک میں ہم کوئی انصاف کا ہونا دیکھ سکتے ہیں. اچھا سر، کے پی کے میں یہ بتائیے گا کہ آج طلال چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو زیادہ ہمدردی ہے تو آپ افغانستان چلے جائیں، آپ کو ہم وہیں بھیج دیتے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اس طرح کا تو آپ وہیں بھیج دیتے ہیں اگر آپ زیادہ ہمدردی. ہاں، میرا خیال ہے طلال چودھری صاحب جو ہیں ان کو ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے جن بیانات سے عصبیت یا ریسزم یا ریشیل کمنٹس کی بو آتی ہے. دیکھیے، ہم خیبر پختونخوا میں آباد پاکستانی ہیں. پاکستانی ہونے پر جو پاکستانی فخر نہیں کرے گا پھر اس کو پاکستان سے لا تعلق ہونا چاہیے. لیکن ہر جگہ کے پی کے کا نام یا افغان کا نام یا پشتون کا نام تحقیر سے استعمال کرنا اور ان کو یہ تانے دینا کہ افغانستان بھیج دیں گے، کس طرح
کیا کون کون سی کور کیا؟ یعنی کس طرح ہم ہمارا وطن ہمارے پرکوں کا وطن ہے کوئی چھین سکتا ہے. ایکولی جتنے طلال چودھری صاحب پاکستانی ہیں اتنا میں ہوں کہ پی کے کا شخص ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسے بیانات دل دکھانے کا باعث بنتے ہیں. اچھا یہ جو نیشنل ڈائلاگ والا پارلیمنٹرین اور بھی بہت آگے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ آپ کو گھیر کے کھڑے کافی ٹائم سے، کیا وجہ ہے اتنی محبت کی؟ یہی محبت تو ہمیں لے ڈوبی ہے. یہ محبت نہ ہوتی تو آج بھی پی ٹی آئی کے صفوں میں ہم کھڑے ہوتے. آج آپ منسٹر ہوتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے جو کھڑے اور سب نہیں دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے خیال میں میرے ساتھ 9 مئی کے بعد بہت سارے کنونشن کور کیے. یہ لوگ یہ نہیں شاہد ہیں کس طرح ہم پہ شیلنگ ہوتی تھی، گولیاں چلتی تھی، روڈ بند ہوتے تھے، ناکے لگتے تھے، لاشیں گرتی تھی. تو لہٰذا ان لوگوں نے برا وقت میرے ساتھ دیکھا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے برا وقت میرے ساتھ دیکھا ہے. وہ یعنی چشمدید گواہ ہیں، کہیں پر ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا گیا. اور اب جب تھوڑے بہت سانس لینے کا وقت آیا تو پاکستان تحریک 9 مئی کے مقدمات میں کیا دیکھتے ہیں؟ فرانسک رپورٹ آئی ہے پنجاب کی سہیل افریدی کے خلاف کوئی تلوار لٹکتی ہوئی یا نئے وزیر اعلیٰ کی تلاش کی جا رہی ہے. تلوار تو میان میں جا ہی نہیں رہی ہے، تلوار ہی لٹکی ہوئی ہے ہر جگہ. اور باقی فورینسک رپورٹ جو ہے نا وہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں فورینسک رپورٹ کس جگہ کی ہے، جگہ کے حوالے سے کیا شواہد ہیں. ریڈیو پاکستان کو جلانے کی وہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں ریڈیو پاکستان نظر آ رہا ہے. وقت کیا ہے؟ سر اس سے پہلے کیوں نہیں ہے یہ تصویریں کل ہی کیوں ہوئی ہیں؟ یہ تصویریں کل کیوں آ گئی؟ 7 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ اس ملک سے باہر جا چکے ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. تو موجودہ رجیم کوئی اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کر پا رہی، کیا وجہ ہے؟ کوئی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے. اکنامک اسٹیبلٹی پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی. ساری حکومتیں غلط بیانیاں کرتی رہی، قرضوں پہ حکومتیں چلاتی رہی ہیں، اور قرضے ہی جو ہیں مسائل کا حل سمجھا جاتا ہے. کسی بھی حکومت نے 10 سالہ اکنامک روڈ میپ دیا ہی نہیں ہے. کوئی سوچتا ہی نہیں ہے آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے. 120 ارب روپے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو بہت بھاری لگتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں محمد بن سلمان نے صرف ایک ریجنل ٹورنامنٹ کے لیے $500 بلین دیے. تو یہ رقم اتنی زیادہ نہیں ہے، قرض اتنا زیادہ نہیں ہے. ہم سست کاہل لوگ ہیں، نہ ہم سائنس میں ترقی کر رہے ہیں. ابھی شوشہ چھوڑا گیا ہے، ہمارے جہاز بکنے لگے ہیں. تو بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ بھی ٹوپی ڈرامہ تھا. $10 بلین اس سے کمائیں گے آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے. وہ والے پیسے جائیں گے کہاں سر؟ ان کے منہ پہ ماریں گے. اچھا سر اچھا سر سر ویڈیو بڑی وائرل ہوئی مارچ ہے، میں آپ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے سر آج کل. خان صاحب مارچ کا دھیان نہیں ہوتا سر. آپ نے مارچ کے حوالے سے کوئی بڑی اسٹیٹمنٹ دی تھی خان صاحب کے حوالے سے. سر سہیل افریدی صاحب کا آپ کا کاز خان صاحب کو رہا کروانا ہی ہے. کیا کبھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مروت صاحب اور سہیل افریدی صاحب ایک کنٹینر پہ ہمیں نظر آئے یا اس کاز کے لیے ایک جگہ نظر آئے؟ ہاں تب ممکن ہے جب پی ٹی آئی کا ڈی جی خاموش ہو جائے. آج کل لاہور گئے تھے آپ؟ کل پرسوں کا ہاں میں گیا تھا. اور گئے تھے پی ٹی آئی کا ڈی جی کون ہے اور بومرز آج کل کافی کیا چل رہی ہے؟ جین زی اور بومرز کافی بحث چل رہی ہے جنریشن کے حوالے سے. ہاں. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا چیزیں ہیں سر؟ کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے کیا سر؟ پتہ ہی نہیں ہے بس جنجی میں تو مجھے ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. سر آپ بھی پھر بومر ہیں. سر ویڈیو آج کل ایک چل رہی ہے، بڑی زیادہ چل رہی ہے، ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے. تو کون سی؟ یہ تو سر آپ کو بہتر پتا ہوگا. میری والی سر کو آج کل کون سی ویڈیو ہے؟ لاہور کی سر، لاہور کی. یار مجھے کوئی پتہ نہیں ہے نا. اچھا سر میں بھیج دوں گا سر آپ. کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں؟ کچھ خارش ہوا ہے کسی کو؟ سر جو فواد چودھری کوشش کر رہے ہیں، اب دو دیکھ لیں، ایک طرف سہیل افریدی ہیں اور ایک طرف فواد چودھری ہیں. دونوں کا کاز یہ ہے کہ عمران خان کو رہائی دلوانی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کس کو پہلے کامیابی مل سکتی ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا کیا؟ دوست دیکھ لیں. دونوں کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، دونوں کا جو ہے وہ منزل ایک ہی ہے. دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو رہائی دلوا رہے وہ ہیں. تو فواد ٹھیک چودھری ہے نا. نیشنل ڈائلاگ کے ذریعے سب سے بڑا عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی اور خان کے چاہنے والوں کو یکجا کون کرے گا. یعنی رویہ تو یہ تھا نا پی ٹی آئی اس فواد چودھری صاحب اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے جو ڈائلاگ انہوں نے منعقد کی اسلام آباد میں، اس میں گئی تک نہیں. تو لہذا
یہ خواب ہی ہو سکتا ہے. ہم اناؤں میں ہم اپنی حمیتوں کے حصار میں گرے ہوئے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے کتنا قیمتی وقت ضائع کر چکے ہیں. خان 1.25 سال سے خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور جب تک پارٹی، یہ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، نہ کہ صرف متحد ہونا ہے بلکہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قوم کو بتانا ہے کہ ہم نے خان کی رہائی کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے متحرک ہونا ہے، تبھی جا کے پاکستانیوں کو اعتماد آئے گا. اللہ. ہاں جی.